बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार और भी बदखा से फलस्तीन में आ रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। फलस्तीन बच्चों, औरतों और मजलूमों की चीखों पुकार निहत्ते लाचार और बेयारो मददगार मुसलमानों के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं है। इस वक्त शेख जरह में फलस्तीनियों को इलाका बदर करने से लेकर आज के दिन तक इसराइली फौजी जंगी तैयारों, रॉकेटों, फौजी दस्तों के साथ मस्जिद अक्सा और इसके गिरदोनवां पर हमलावर हैं। इसराइली तैयारों ने आज दूसरे रोज भी गजा पर बमबारी जारी रखी हुई है। इसराइली फौजियों के हमलों से अब तक शहीद होने वालों की तादाद 53 हो गई है, जिनमें हामिला खवातीन समेत 15 बच्चे भी शामिल हैं। वहशियाना बमबारी के नतीजे में कई रिहायशी इमारतें जमींबोस हो गई हैं। इमारतों के मलबे तले दर्जनों खानदान दबे हुए हैं। 2 दिन से जारी इसराइली जारहियत में 700 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। अस्पताल जख्मियों से भरे हुए हैं और शहर खंडर का मंजर पेश कर रहा है। इसराइल ने बुनियादी हकूक और मजहबी आजादी की धज्जियां बिखेरते हुए जुम्मतुल विदा के मौके पर मस्जिद अक्सा में नमाज की अदायगी के लिए आने वाले फलस्तीनियों पर ताकत का इस्तेमाल किया। 27वीं शब को भी इसराइली फौज ने फलस्तीनियों को इबादत से रोकने की कोशिश की, जिस पर झड़प हुई और कई फलस्तीनी नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया। मुसल्लह इसराइली फौजियों ने न सिर्फ इबादत से रोका बल्कि एहतजाज करने पर निहत्ते और पुरअमन फलस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार भी करना शुरू कर दिया। इस मौके पर दुनिया ने अज़्म व हिम्मत की एक नई दास्तान रकम होते हुए देखी, जब फलस्तीनी किसी खौफ और दबाव के बगैर मुस्कुराते रहे, गिरफ्तारियां देते रहे। पूरी दुनिया इस वक्त फलस्तीनियों के हक में आवाजें बुलंद कर रही है। तमाम दुनिया की जानिब से निहत्ते फलस्तीनियों पर जारी इसराइली जारहियत की मजम्मत भी जारी है, जबकि हमास ने फलस्तीनियों के दिफा का ऐलान करते हुए इसराइली इलाकों में मुतादिद रॉकेट फायर किए हैं, जिस पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमास को धमकी देते हुए कहा है कि हमास ने तमाम हदें पार कर ली हैं। पीर को मुनाकिद होने वाला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का पहला इजलास मुश्तरका बयान के बगैर खत्म हुआ है, जिसमें अमरीका ने नॉर्वे की जानिब से तजवीज़ करदा मुसव्वदा बयान को उस वक्त अपनाने में हिचकिचाहट का इज़हार किया है। बंद कमरे में होने वाले इजलास की दरख्वास्त ट्यूनिस, नॉर्वे और चीन ने की है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल बुध को एक बार फिर से इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान जारी तशद्दुद पर इजलास मुनाकिद करेगी, जो 3 रोज में इस तरह का दूसरा इजलास है। जबकि इसराइली हमलों पर रियाज में बुलाए गए OIC तंजीम के हंगामी इजलास में इसराइली जारहियत पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया है और फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली फौज की जानिब से वहशियाना कुव्वत के इस्तेमाल की मजम्मत भी की गई है। जबकि अरब लीग और पाकिस्तान समेत कई इस्लामी ममालिक ने भी इसराइली हमलों की मजम्मत की है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से भी एक ट्वीट सामने आया जी, और उन्होंने फलस्तीनियों की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा है कि मैं बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान फलस्तीन के साथ खड़ा हूँ। ट्वीट में नामवर दानिश्वर नोम चॉम्स्की का कॉल भी शेयर किया गया है। फलस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए अमरीका, बरतानिया, तुर्की, स्पेन, उर्दन और जनूबी अफ्रीका में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ जो है वो मुजाहरे जारी हैं। अभी मस्जिद अक्सा की बेहुरमती और बर्बरियत के वाक़यात किसी एक मजहब या कौम के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक इंसानी अलमिया है। मुसलमानों का अलकुद्स के साथ दीनी, कलबी और रूहानी ताल्लुक है। अलकुद्स तमाम अदियान, मज़ाहिब और सकाफ़तों का एक मरकज़ है। इसराइली फौज की बुज़दिराना कार्रवाई मजहबी आज़ादियों और दीनी हुर्रियत पर हमला है। दुनिया को मिलकर इसराइली बर्बरियत को रोकने के लिए क्या करना होगा और किस किस्म की कोशिशें खासतौर पर पाकिस्तान की जानिब से की जा रही हैं इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी मुनीर अकरम साहब, पाकिस्तानी मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के हामिद अल-मशरकी साहब और स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुनीर अकरम साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनियों के लिए इस वक्त किस किस्म के इक़दाम कर रहा है, क्योंकि एक सेंटिमेंट जो है वो जुड़ा हुआ है और बड़ा ही वो जो है इमोशनल किस्म का सेंटिमेंट हर पाकिस्तानी का। यहाँ पर लोग जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर इस मसले के लिए क्या कर रहा है, किस तरीके से आवाज़ उठाई जा रही है। जी, हमने जो इस्लामी सिफारतकार हैं उनका इजलास बुलाया था, कल ही बुलाया था, और उसमें हमने प्रपोज किया कि OIC की एक बहुत सख्त स्टेटमेंट होनी चाहिए। जो आजकल हो रहा है इसराइल के खिलाफ, उसको कंडेम करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट अभी कोई आधे घंटे पहले अडॉप्ट हुई है और ये अब आपको मिल जाएगी, कोई चंद लम्हे में मिल जाएगी। उसमें हमने एक तो कंडेम किया है जो इजराइल कर रहा है, फलस्तीनियों की हिमायत पूरी भरपूर की है, जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहा है, 2 स्टेट सोल्यूशन
اور جس میں الاقصی اور القدس جو ان کا کیپٹل ہونا چاہیے فلسطین کا، اس کا ذکر کیا ہے. اور ہم نے سیکیورٹی کونسل سے کہا کہ وہ جلدی سے اس کے اوپر برقرار کریں اپنی ریزولوشن، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ہم نے پریزیڈنٹ آف سیکیورٹی جنرل اسمبلی کو بھی لکھا ہے کہ وہ ایک ایمرجنسی اجلاس بلائیں جہاں ہم پیش کریں گے ایک قرارداد جس میں فلسطینیوں کی پوری حمایت کریں گے اور جو اسرائیل کر رہا ہے اس کے خلاف کنڈمنیشن. اچھا منیر صاحب، سلامتی کونسل کا اجلاس منعقد ہوا مگر بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا. امریکہ کی ایک ہچکچاہٹ ہم سب کے سامنے، آخر امریکہ کی خاموشی اور انسانی حقوق کے قوانین کی خلاف ورزی ختم ہونے میں کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ ویسے تو جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن اس مدعے کے اوپر آ کر جو یہ خاموشی ہے وہ بالکل سمجھ سے باہر ہے. یہ دیکھیں، امریکہ کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہت قریبی ہیں. اسرائیل اس کا الہ ہے اور وہ اسرائیل کو ہر طرف سے وہ سنبھالتا ہے، اور اسی لیے وہ اسرائیل کے خلاف کوئی پیش رفت نہیں کروانا چاہتا. تو اس کی بغیر امریکہ ایک ویٹو پاور ہے. سیکیورٹی کونسل میں 5 ویٹو پاورز ہیں، اور وہ امریکہ سلامتی کونسل کی جو ڈیسیشنز ہیں وہ روک سکتا ہے. تو اسی لیے اس کی اسرائیل کی حمایت کرتا وہاں. اسی لیے ہم جنرل اسمبلی جا رہے ہیں کیونکہ وہاں ویٹو نہیں ہے، اور وہاں سے ہم میجورٹی سے ہم قرارداد ہم اڈاپٹ کروا سکتے ہیں فلسطینیوں کی حق. تو یہ دنیا کی یہ پاور ریالٹیز ہیں جو ہم سب سمجھتے ہیں کہ جب اپنے الائے کو بچانے کے لیے اس طرح کی پوزیشنز لیتے ہیں جو ان کی پرنسپلز اور جو انسانی حقوق کی جو باتیں کرتے ہیں اس کے خلاف ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، پر سب پوری دنیا کے سامنے ہے جو حقیقت ہے. صحیح، ٹھیک، بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، پاکستانی مندوب برائے اقوام متحدہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات مجھے کرنی ہے حامد المشرقی صاحب سے بھی اس تمام صورتحال کے اوپر کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کس طریقے سے اب چیزیں جو ہیں وہ بڑھیں گی، اور کیا واقعی مسلمان ممالک جو ہیں وہ اس مسئلے کی سینسٹیوٹی کو سمجھنے کے قائل ہو گئے ہیں، یا پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ اس کی کیا سینسٹیوٹی ہے اور اس کے اوپر کتنا جلدی جو ہے وہ کوئی فیصلہ ہونا ضروری ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. گزشتہ 3 روز سے اسرائیلی فوج مسلسل جارحیت کر رہی ہے فلسطینیوں کے اوپر، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ وہاں پر جو شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 53 ہو گئی ہے. نہتے مظلوم بے یار و مددگار بغیر ہتھیاروں کے جو فلسطینی ہیں وہ اسرائیلی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں. بین الاقوامی امور کے ماہر حامد المشرقی صاحب اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا اس تمام صورتحال کے اوپر بات کرنے کے لیے. مسلم دنیا کیا کر رہی ہے اور دنیا کے وہ بڑے بڑے ممالک کیا کر رہے ہیں جو انسانی حقوق کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب اس طریقے سے مسلمانوں کا جینوسائیڈ کیا جاتا ہے یا مسلمانوں کو اس طریقے سے شہید کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہوتا ہے، تو وہاں پر جو ہے ہم ایک مجرمانہ قسم کی خاموشی دیکھتے ہیں. بہت شکریہ حامد صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. حامد صاحب، یہ دنیا کیا کر رہی ہے اور ہو کیا رہا ہے؟ عائشہ، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، میرے کچھ دوست بھی ہیں فلسطین میں جو جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے جس طرح کی فوٹیجز مجھے بھیجی ہیں، میں ایک نتیجے پہ ہر بار پہنچتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بہادر 2 قومیں ہیں اس وقت، ایک کشمیری اور ایک فلسطینی، جو اتنے غاصب اور اتنے ظالم جو قابض فوجیں ہیں ان سے اس طرح مقابلہ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب جو اسرائیل ہے اس نے اپنے اس منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے جس کا ان کے جو زائنسٹ عزائم ہیں، جس کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جو مسجد الاقصی ہے نعوذ باللہ اس کو ڈیمالش کیا جائے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ جو یہودیوں کا جو تیسرا ٹوم یا گنبد ہے وہ بنایا جائے، جس کی وہ تعلیم اور اپنے بچوں کو تربیت دیتے آ رہے ہیں. اور جو گریٹر اسرائیل جس کو وہ بنانا چاہتے ہیں ایونچولی، آج اتنا چھوٹا سا اسرائیل ہے اور دنیا کو مصیبت
ڈالی ہوئی ہے. آپ سوچیں جب گریٹر اسرائیل کی طرف جائیں گے تو کتنی مصیبت ڈالیں گے. آج وقت ہے جب مسلم دنیا کھڑی ہو ساتھ مل کر کسی نہ کسی طرح. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو روکا جا سکتا ہے, اسرائیل کے ساتھ نپٹا بھی جا سکتا ہے. صرف ضرورت اس امر کی ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر, مسلمان حکمرانوں کے اندر. میں یہ مجھے ایک حامد صاحب OIC کسی مقصد کے لیے یقیناً بنائی گئی تھی, اگر اس موقع کے اوپر OIC اس طریقے سے سٹینڈ لے گی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا مقصد ہے اس کے بارے میں؟ میں آپ کو بتاؤں عائشہ, دیکھیں OIC کا یہ پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں جو رائے ہے وہ منقسم ہو جاتی ہے. اس کی کبھی کوئی وجہ ہوتی ہے, کبھی کوئی وجہ ہوتی ہے, کبھی سعودی بلاک, کبھی ایرانی بلاک اور کبھی کوئی وجہ. لیکن آج وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر OIC میں نہیں ہو سک رہا, حامد صاحب جتنے بھی بلاک ہوں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, اور یہ تو تمام مسلمانوں کی ایک اس کے اوپر تو ہے نا ایکا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کے اندر سب سے میں سمجھتا ہوں بہترین طریقہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان یا دنیا کے جو 2-3 بڑے مسلمان ممالک ہیں ان کے حکمران آگے ہیں. اور دیکھیں جب دنیا میں باقی ترقی یافتہ ممالک G8 طرز کے اوپر, G20 طرز کے اوپر بڑے بڑے معاملات حل کرنے کے لیے بڑی قوتیں اکٹھی بیٹھ جاتی ہیں, تو کیا 8, 5, 7, 10 مسلمان ممالک کے سربراہان کسی ایک جگہ اکٹھے بیٹھ کر اسرائیل اور امریکہ کو یہ پیغام نہیں دے سکتے کہ دیکھیے اب جو ہے معاملہ حد سے گزر گیا ہے؟ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب حماس کی طرف سے جتنا مزاحمت سامنے آ رہی ہے یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی, اور اسی وجہ سے آج 50 سال کے بعد مکمل اسرائیل میں, پورے اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب حماس کی طرف سے بھی اس بات کا واضح اعلان ہے کہ وہ تمام حربے آزمائیں گے کہ القدس کے اوپر, خصوصاً مسجد الاقصی کے اوپر قبضہ نہ ہونے دیں, اور اس کے لیے فلسطینی جو ہیں وہ اپنی جانیں دینے سے دریغ نہیں کریں گے اور نہ ہی دریغ کرتے آئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ مسلم دنیا اکٹھی ہو, اور پوری دیکھیں ہم یورپ سے, ویسٹرن ورلڈ سے ہم مطالبہ تو کر سکتے ہیں, لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب تک مسلمان خود اکٹھے نہیں ہوں گے تب تک ویسٹرن ورلڈ کو کوئی میسج نہیں جائے گا. منیر اکرم صاحب جو بات کر رہے تھے اقوام متحدہ کے حوالے سے, میں صرف 2 باتیں کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 50 سالوں میں درجنوں قراردادیں جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف آئیں اور وہ امریکہ نے ویٹو کر دی. تو جو اقوام متحدہ ہے وہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ عراق کی جنگ ہو یا دوسرے واقعے ہوں اس میں امریکہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے. ہمیں اقوام متحدہ سے زیادہ امید رکھنے کی توقع نہیں کرنی چاہیے. یہ جو ممالک انسانی حقوق کے علم بردار بنتے ہیں, جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے, مسلمانوں کے خلاف کوئی اس طرح کی آواز ظلم ہو رہا ہوتا ہے, تو اس پر اس کے حق میں آواز نہیں اٹھاتے. تو یہ تو بہت زیادہ منافقت ہے. یہ منافقت بھی ہے, اور اس کو ڈیول سٹینڈرڈ کہتے ہیں, دوہرا معیار ہے. یہ ویسٹرن ورلڈ کا دوہرا معیار کھل کے سامنے آتا ہے جب مسلمانوں کا چاہے خطہ فلسطین ہو, کشمیر ہو, دوسری جگہ پر ہو, ہر جگہ پر دوہرا معیار سامنے آتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, یہ جب ویسٹرن ورلڈ بات کرتا ہے نا جی کہ ہیومن رائٹس کی اور دوسری چیزوں کی, تو یہ نہیں دیکھتے کہ فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح شہید ہو رہے ہیں, حاملہ عورتوں کی جانیں جا رہی ہیں, اور ریزیڈنشل 160 اپارٹمنٹس کی بلڈنگ اڑا دی جاتی ہے, اور دنیا کہتی ہے کہ یہ جناب اپنی دفاع میں اقدام کر رہا ہے اسرائیل کا ایک پرندہ مر جائے اور اس کے جواب میں 50 جو ہیں وہ فلسطینی شہید ہو جائیں, یہ برابری کا بدلہ لیا جا رہا ہے. یہ دنیا کو دیکھنا ہوگا, مسلمان ممالک کو اس پر ڈیبیٹ کرنی ہوگی. دیکھیں آج بھی یورپ کے اندر آئرلینڈ کی میں مثال دوں گا, آئرلینڈ بہت کوشش کرتا ہے کہ وہ فلسطین کے مسئلے میں فلسطین کی حمایت کرے. اس طرح کے کچھ ممالک کو ساتھ ملایا جائے جو کہ نہ صرف اقوام متحدہ میں بلکہ دوسرے فورمز کے اوپر بھی فلسطینیوں کا کیس جو ہے وہ میرٹ پہ پیش کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ فلسطینیوں کو کوئی زیادہ فائدہ پہنچائیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں میرٹ پہ فیصلہ ہو. بات یہ ہے کہ 2 ریاستی منصوبہ اوباما کے دور میں ایک بہترین حل کے طور پہ سامنے آیا, پچھلی ٹرمپ انتظامیہ نے اس منصوبے کو بھی ختم کر دیا, اور جناب یہ کہا گیا جی کہ فلسطینی جو ہیں وہ اسی ایک ریاست کے اندر مستقل غلام بن کر رہیں. یہ تو ناممکن ہے, اور بدقسمتی تو یہ ہے کہ مسلمان ممالک اس پر بھی خاموش رہے. جب لوگوں کو بتایا نہیں جائے گا, آج میڈیا کا دور ہے, آج وقت کی ضرورت ہے کہ میڈیا کے اندر عوام کو بتایا جائے, مسلم امہ کو بتایا جائے, اور ویسٹرن ورلڈ کو بتایا جائے کہ کیا میرٹ پہ بات ہے. دیکھیں
ہوتا یہ ہے کہ جب دنیا کے بڑے بڑے ممالک اس طرح کے غلط فیصلے کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک ریاکشن آتا ہے. اس کے نتیجے میں جب کچھ ریاکشن ہوتا ہے تو اس کو وہ کہہ دیتے ہیں جی ٹیررزم ہو رہا ہے. یہ کیسا ٹیررزم ہے جس میں اسرائیل کے 1 یا 2 آدمی جان سے جائیں اور مسلمان جو ہیں فلسطینی بچے جائیں, عورتیں جائیں, جوان جائیں, اور پھر اس کے بعد اگر فلسطینی جو ہیں وہ راکٹ سے اپنا دفاع کریں تو اس کو جناب ایگریشن یا جارحیت کا نام دے دیا جائے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ حماس نے, خوشی کی بات ہے, میں اس کو خوشی کہوں گا کہ اسرائیل کو اس بار سرپرائز کیا ہے. وہ اپنی تیاری کے ساتھ بھی, اپنے اٹیک کی میتھڈ کے ساتھ بھی, اور ایک چیز بڑی مشہور تھی اسرائیل کے بارے میں, اور وہ یہ تھی کہ آئرن ڈوم, یعنی انہوں نے کوئی سائنٹیفک حصار بنایا ہوا ہے جس سے یہ راکٹ نہیں گزریں گے. لیکن اس بار ہم نے دیکھا کہ ایٹ لیسٹ 30% راکٹس جو ہیں وہ اپنے ٹارگٹس پر گرے ہیں. تو اس حوالے سے اسرائیل کے اندر بہت سخت جو ہے وہ پریشانی بھی ہے. ایمرجنسی لگانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کو یہ نظر آیا ہے کہ حماس نے اب کچھ تیاری کی ہوئی ہے, اینٹی ٹینک میزائلز تک وہ ٹرائی کر چکے ہیں. تو اس حوالے سے اگر دنیا کے, جس طرح کہ آپ نے کہا کہ حماس نے تیاری کی ہوئی ہے, آپ کو اندر سے بھی رپورٹس مل رہی ہیں, آپ کے وہاں پر بہت سارے ایسے صحافی دوست بھی ہیں جو انفارمیشن جو ہے وہ دے رہے ہیں. حماس کی بھی تیاری اور اسرائیل کی تیاری تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک جنگی جنون ہے دوسری طرف. تو یہ تو اگر دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو بڑی خطرناک قسم کی ایک سچویشن بن سکتی ہے. اگلے آنے والے دنوں میں پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کریں, کتنی شہادتیں جو ہیں اب وہاں پر ہو جائیں گی معصوم بچوں کی, عورتوں کی. اسی لیے اتنا ضروری ہے کہ جلد از جلد اس کو ایڈریس کیا جائے. دنیا کو اس مسئلے کا پرامن حل ڈھونڈنا ہے جس میں فلسطینیوں کو ان کی علیحدہ ریاست ملے جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو. ورنہ تو یہ جو ہے یہ انتفاضہ جو ہے یہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے. آج کی تاریخ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2000 کا انتفاضہ جب شروع ہوا تھا سن 2000 سے لے کے 2005 تک 5 سال انتفاضہ یعنی کہ فلسطینی کی آزادی کی جنگ لڑتے رہے, خون دیتے رہے. اب یہ دوبارہ تیسرا انتفاضہ شروع ہوا تو خدا جانتا ہے کہ اس میں کتنے لوگوں کی, کتنے بے گناہ لوگوں کی جان جائے گی. اس انتفاضہ کو روکنا جو ہے وہ پوری دنیا کی ذمہ داری ہے, اقوام متحدہ کی ذمہ داری, امریکہ کی ذمہ داری, سب سے بڑھ کر یہ پاکستان, ترکی, ایران, ملائیشیا, سعودی عربیہ, یو اے ای, یہ جو بڑے مسلمان ممالک ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری ہے. دیکھیں ہم اگر اپنا مسلم امت ہیں تو اگر ایک جگہ پر تکلیف ہو رہی ہے تو اس تکلیف کو سارے ممالک نے, سارے جسم نے محسوس کرنا ہے. تو اس لیے امت کا اکٹھا ہونا ضروری ہے تاکہ ہم ویسٹرن ورلڈ کو بھی پیغام دے سکیں کہ جی ہم ایک حد تک تو ظلم برداشت کر سکتے ہیں, اس سے آگے ظلم برداشت نہیں ہوگا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر ہم دنیا مسلمان ممالک ایک بار مل کر فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے حل کر لیں گے تو کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, دوسری جگہوں کے بھی مسائل حل ہو جائیں گی, کہ دنیا کو یہ پیغام چلا جائے گا کہ اب مسلمان ممالک متحد ہو کر اپنا حق لینے کے لیے تیار ہیں. یہ سب سے دیکھیں معاشی مجبوریاں ہیں, پاکستان جیسے ممالک کی مجبوریاں ہیں, کچھ ممالک کی نہیں ہیں. جب سب مسلمان ممالک اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ مجبوریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور ایک طاقت اکٹھی ہو جائے گی. اور یہ وقت ہے یورپ کو سمجھانے کا, یا حماس ہو یا کوئی بھی ہو, وہ تو اپنی جو بھی ان کی ہمت ہے اس کے مطابق وہ جواب دیں گے. کی اسٹریٹجی جو ہے, خود کو ڈیفینڈ کرنے کی اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں. بہت شکریہ ماہر بین الاقوامی امور حامد المشرقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بالکل اس وقت کی ضرورت ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ اس ایشو کے اوپر اکٹھے ہوں. اور میں پھر وہی بار بار کہہ رہی ہوں کہ OIC کے بنانے کا ایک مقصد تھا کہ جب اس طریقے سے مسلمانوں کے کسی مشترکہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایموشنل ایک سینٹیمنٹ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے, مسلمانوں کا قبلہ اول جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے. تو اگر اس موقع کے اوپر بھی OIC کا کوئی کردار نہیں ہے تو پھر OIC کس لیے بنائی گئی ہے, اور مسلمان ممالک کو آخر کب اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے اگر اب اکٹھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شہباز شریف اور حکومت آمنے سامنے ہے جو اس وقت عدالت سے اجازت لینے کے باوجود حکومت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو علاج کی غرض سے باہر جانے سے روکنے کے لیے ہر جتن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. 4 روز قبل شہباز شریف عدالت سے اجازت ملنے پر بیرون ملک جانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچے تو حکام نے جانے سے روک دیا اور بتایا کہ ہمارے پاس کوئی اقامات ہی موجود نہیں ہے, آپ بلیک لسٹ میں ہیں. ہم جو آف لوڈ پرفارما دیں گے نا وہ ریٹرن ہی ہے. نہیں آف لوڈ نہیں, ابھی لوڈ ہی نہیں ہوا تو آف لوڈ کیسے کریں گے؟ جناب کی بات نہیں, لاجک کی بات کریں نا, میں عارض نہیں کر رہا آپ کو.
ये ऑर्डर है लाहौर जिसमें वन टाइम मुझे परमिशन दी कहाँ देखो बताएँ वो आपकी प्रॉब्लम है ना, हमारी तो नहीं। दैट इज योर प्रॉब्लम। और आज वफाकी काबीना की ECL कमेटी ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश भी कर दी है, जिसके बाद शहबाज शरीफ का इलाज की गज से बाहर जाना अब तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। जबकि हुकूमत हिदैबिया पेपर मिल केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ मजीद शवाहिद का दावा भी कर रही है और साथ ही मौक़िफ़ ये भी अपनाया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब के गारंटर हैं, तो उनको कैसे जाने दिया जाए। इस सारी सूरत हाल में क्या शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर जा पाएंगे या मुस्लिम लीग नून क्या हिकमत अमली अपनाएगी, इस पर बात करेंगे। और साथ ही बात ये भी होगी कि सिलेक्टर और नए सिलेक्टर की रेस या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौलाना फजल रहमान पर इत्मीनान का फुकदान है या नहीं। मगर ये जरूर नजर आ रहा है कि अब PDM चलती दिखाई नहीं दे रही। एक तरफ मौलाना PDM को मुतहर्रिक करने के लिए राब्ते कर रहे हैं और ईद के बाद के हुकूमत के खिलाफ सफबंदी की बातें भी हो रही हैं, तो दूसरी तरफ PDM की दो बड़ी जमातें NA 249 के इलेक्शन के बाद सियासी तौर पर एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई हो रही हैं। PDM और हुकूमत मुठभेड़ में अपोजिशन लीडर और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ज्यादा वक्त सलाखों के पीछे से वो आवारात को देखते रहे। लग रहा था कि शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद PDM में इख्तलाफात कम हो जाएंगे, मगर NA 249 के नताइज आने के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी में बर्फ पिघलना मुश्किल लग रहा है। शहबाज शरीफ कैद में होने की वजह से PDM में मुस्लिम लीग नून की रहनुमाई मरीम नवाज करती हुई नजर आई और उनकी रिहाई के बाद पार्टी मामलात और सियासी क़यादत शायद अब शहबाज शरीफ के इक़ामात की मुंतज़िर हो जो PDM हुकूमत को घर भेजने के लिए आई। वो हुकूमत एक बाल भी बीका जो है वो नहीं कर सकी, बल्कि खुद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो गई। मुआशी सतह पर खराब कारकर्दगी पेश करने वाली हुकूमत को तो नहीं गिरा सके। PDM अब दोबारा मुतहर्रिक हो गई है या नहीं, और क्या नून लीग शहबाज शरीफ की सरबराही में पीपल्स पार्टी को कबूल करेंगे या नहीं। साथ में शहबाज शरीफ के बाहर आने और पार्टी का क़यादत संभालने के बाद पार्टी के बयानी में कोई खास तब्दीली आएगी या नहीं, इस पर बात करेंगे। और साथ ही बात यह भी होगी कि गुज़श्ता 2 रोज से जारी रावलपिंडी रिंग रोड के मुतालिक नए इंकशाफात क्या हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि चंद दिनों से रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट के बहुत चर्चे हैं। रिंग रोड का मंसूबा शहबाज शरीफ के दौर का है। पिंडी रिंग रोड स्कैंडल में उस्मान बुज़दार साहब मुलव्वस हैं। बुज़दार साहब ने 2 मीटिंग्स चेयर करके इनको अप्रूवल्स ग्रांट की कि ये जो 2.3 अरब रुपया और ये गुलाम सरवर खान और जुल्फी बुखारी को जो फायदा दिया गया है, ये दिन दहाड़े डकैती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जानते बूझते हुए अपनी नाक के नीचे ये डाका डलवाया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ ने यह भी कहा कि मंसूबे में रद्दोबदल करके गुलाम सरवर खान और जुल्फी बुखारी को फायदा पहुंचाया गया है जो दिन दहाड़े डकैती के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म ने अपनी नाक के नीचे ये डाका डलवाया। अता तारड़ की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात पर कोई तहकीकात करे या नहीं, मगर हुकूमत को चाहिए कि हक़ाइक़ को सामने लाए और एहतिसाब के नारे को सच होता दिखाए। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए और इन्हीं तमाम मामलात पर जरा रोशनी डालने के लिए राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटियाँ और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। काबीना कमेटी ने शहबाज शरीफ का नाम जो है वो ECL पर डालने की सिफारिश कर दी और इसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब तकरीबन जो है वो नामुमकिन बना दिया जाएगा मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए बाहर जाना। राना साहब, मौक़िफ़ इसका ये इस हवाले से पेश किया जा रहा है, लॉजिक इसकी ये दी जा रही है कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस जो है उसको दोबारा खोलना है, तो उसमें बड़े शवाहिद मौजूद हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास तो इसलिए जो मियां शहबाज शरीफ साहब को नहीं जाना चाहिए, और दूसरा ये कि वो गारंटर है मियां नवाज शरीफ साहब के, तो फिर तो उनको बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। उनको कैसे जाने दिया जाए बाहर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो अंदर इनका एक खौफ है, वो जो इतने डरे हुए हैं शहबाज साहब से कि शहबाज साहब अगर उनकी फ्री मूवमेंट हुई, फ्रीली वो मूव कर सके, तो वो समझते हैं कि शायद ये एक बहुत बड़ा खतरा है और हमें रिप्लेस कर देंगे। हालांकि शहबाज साहब, मेरा ख्याल है कि वो इस तरह की तो कोई प्रोग्राम नहीं, सिर्फ ये ज़रूर हम चाहते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। ये नायल हैं, नलायक हैं, तो जो पाकिस्तान को इन्होंने जो हाल किया है उससे पाकिस्तान उस बहरान से निकले किसी न किसी तरीके से। और शहबाज साहब की जो रेपुटेशन है, जो एक उनका इमेज है, वो डूअर का है। वो रात दिन उन्होंने जो मेहनत की है, 10 साल आपने देखा पंजाब में जिस तरह उन्होंने बिजली के कारखाने लगाए, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, बेसिक सहूलतें दी, आज वो सारा पंजाब नजर आता है कि किस तरह का पंजाब था। आज जो पंजाब की हालत है वो भी आपके सामने है, पर वो लंबी बात है। लेकिन हवाले से बड़ा अहम केस जो है वो कुछ दिनों से चर्चे में है और आज तो अता तारड़ साहब ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। रावलपिंडी रिंग रोड का बड़े संगीन किस्म के इल्जामात आपकी पार्टी के लोगों ने लगाए हैं। आप चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी हैं, तो कोई तहकीकात खुलने जा रही है इस हवाले से?
وہاں پہ تو ایسا اتنے زیادہ ایشو ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے زیادہ ایشو میں ہمارے سامنے آئے ہیں کہ چاہے وہ کمیونیکیشن ہو، چاہے وہ پیٹرولیم کی منسٹری ہو، چاہے وہ ہیلتھ والی منسٹری جہاں وہ کیانی صاحب وزیر تھے، چاہے وہ اسی کے فوڈ سیکیورٹی والی ہو، چینی کا مسئلہ ہو، یا ایون آپ کو پتہ ہے وہ واٹر کی جو منسٹری ہے اس میں جو ڈیم محمد ڈیم کا جو انہوں نے ٹھیکہ دیا ہے رزاق داؤد کو، اس میں 280 پہ فائنل ہوا تھا ہمارے دور میں، تو انہوں نے 320 کا کر کے رزاق داؤد کی کمپنی کو دے دیا. تو یہ تو کھاتے ہی کھاتے ہیں. یہاں پہ تو اتنے زیادہ ہیں سکینڈل ہیں کہ جہاں ہم پوچھتے ہیں تو اس کا بس یہ سرکولر ڈیٹ کا ایک قصہ ہے. میں آپ کو بتاؤں اٹس اے لانگ لسٹ. اب وہ کدھر گئے ندیم بابر صاحب، اب وہ سارے ایک ایک کر کے عامر کیانی کو اگر نکالا تو پھر ادھر ہی وہ ساری پارٹی میں ایکٹیو ہے، سارا کام کر رہے ہیں. زلفی بخاری پہ جو نواز شاہد ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ چیزیں سامنے ہیں اور سامنے آ رہی ہیں اور سامنے آئیں گی، اور جب یہ نہیں ہوں گے اس وقت ہم اسی مقصد کے لیے تو شاید پی ڈی ایم بنی تھی نا، کہ جو اس وقت کرپشن ہو رہی ہے اس کو سامنے لایا جائے، یا عوام کے لیے اگر کام نہیں ہو رہا یا عوام کے پیسے سے جو ہے وہ عیاشی ہو رہی ہے یا پیسے بیچ میں سے کھائے جا رہے ہیں تو اس پر کام کیا جائے. لیکن پی ڈی ایم تو جو ہے وہ بڑی لڑکھڑائی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. امید یہ کی جا رہی تھی کہ میاں شہباز شریف صاحب اگر واپس آتے ہیں تو پھر شاید کوئی ریکنسیلیشن ہو جائے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. لیکن 249 کے الیکشن اور پھر دھاندلی کے الزامات کے بعد تو اب وہ معاملہ بھی کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کی بات درست ہے کہ پی ڈی ایم کے معاملات اس وقت تو آپ جو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بہت بہتر نہیں ہے. جب سے یہ ایشو بنا ہے کہ سینٹ میں یسرا گیلانی صاحب کو انہوں نے ڈپٹی لیڈر دا اپوزیشن بنا دیا، پیپلز پارٹی نے بیک ڈور سے کوئی اور ایسے ووٹ لے لیے جو گورنمنٹ کے ہی ووٹ تھے. تو اس سے آپ کو پتا ہے یہ جو ارینجمنٹ ہوئی ہے اس سے تو ریفلیکٹ ہوتا تھا کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں دا پارٹ آف پیپلز پارٹی یہ کوئی مناسب ان کا یہ فیصلہ نہیں تھا. اگر اتنی ضرورت تھی تو شاید پی ڈی ایم پہ بیٹھ کے بات کرتے تو وہ بات ان کی مان ہی جاتی. لیکن بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے جو لوگوں نے بھی دیکھا کہ کس طرح یہ فیصلہ ہوا اور کس طرح وہ بنے ہیں. تو اس میں اب بات وہاں سے تھوڑی خراب ہوئی. اب 249 کا 249 کا بھی مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن ابھی بھی وہ جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہمارا ہے پیپلز پارٹی، اس پہ میرا حال ہے اب بھی اسی شد و ماد کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے کہ اس گورنمنٹس کو گھر بھیجا جائے جو آپ نے بات کی ہے. تو اس پہ تو وہ بھی متفق ہیں. وہ طریقہ کار تھوڑا مختلف بتاتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی غور و خوض ہو سکتا ہے. اب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پیسے پہلے آپشن لیا جائے اور جو استعفوں کا آپشن ہے وہ لاسٹ پہ کیا جائے. تو ایسی کوئی بات نہیں. لیکن میرا خیال ہے اب عید کے بعد جب میٹنگ ہوگی تو اس میں وہی چیز ہے کہ عید کے بعد پھر کیا نئی اسٹریٹجی جو ہے وہ سامنے آئے گی. کہا جا رہا ہے کہ ٹف ٹائم دینے کی تیاری ہو چکی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر اب اسی طرح سے پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹف ٹائم دے پائے گی حکومت کو؟ اب میرے خیال میں تو اس طرح ہماری طاقت نہیں بنتی اس لیول کی جس لیول پہ اگر پیپلز پارٹی اور واپس ساری وہی جماعتیں اے این پی وغیرہ واپس نہ آئیں تو اتنا امپیکٹ شاید کریٹ نہ ہو سکے. لیکن بہرحال یہ جدوجہد تو جاری رہے گی. جو بھی ہم نے ایک ڈائریکشن لی ہوئی ہے، چاہے پی ڈی ایم میں جتنی جماعتیں رہ جائیں، چاہے پی ایم ایل این اکیلی بھی رہ جائے، اس ڈائریکشن پہ انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. رانا تنویر حسین صاحب، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود تھے. اور مسلم لیگ نون کی جو آئندہ کلائے حمل ہے، یہ اسٹریٹجی ہے عید کے بعد کس طریقے سے ٹف ٹائم حکومت کو دینے کی تیاری ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے بغیر، خاص طور پر پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہی ہے اس پر روشنی ڈال رہے تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. کل رکھیے اپنا. اللہ حافظ.